تھکا ہارا مسافر منزل پہ آ رہا ہے، برسوں کا ستایا ہوا، برسوں کے فاقے کاٹا ہوا، بھوک پیاس سہتا ہوا، پیٹ پہ پتھر باندھتا ہوا، آج اپنی منزل پہ آ رہا ہے۔ درد کی شدت ہی حضرت فاطمہ رو پڑی، وہ کرب ابی، اے میرے ابا کا درد، اے میرے ابا کا دکھ۔ تو میرے نبی نے کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، میری بیٹی ابھی تیرے باپ کا درد ختم ہو رہا ہے، بس آج آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے باپ کا کبھی دکھ نہ آئے گا۔ دکھوں کے دن گئے، آخری چند منٹ چند سیکنڈ باقی ہیں اور آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو جبریل بھی غمزدہ ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی وہی لے کے اب کبھی نہیں آؤں گا، ختم۔ ہائے دنیا بدنصیب، محروم ہو گئی دنیا۔ آپ نے کہا اللہ کی تقدیر کو نافذ کرو۔ چند سیکنڈ باقی تھے، آپ نے آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، ماتحتوں سے، غلاموں سے، نوکروں سے، نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں سے، غلاموں سے، نوکروں سے، نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، انہیں سولی پہ نہ لٹکا دینا، انہیں ٹانگ نہ دینا، 1500 روپے دے کے ان کی کھال اتار لیتے ہو، 3000 دے کر ان کی ماں بیٹی نہیں چھوڑتے ہو۔ کبھی دیکھا کہ تم اللہ کے کتنے وفادار ہو؟ اللہ سے 100% غداری اور نوکر سے کہتے ہو 100% میرا وفادار بن کے چل۔ کیا دیتے ہیں یہ تنخواہیں؟ 4000، 5000، 3000، اس میں ایک گھر چل سکتا ہے آج کے دور میں؟ جب مہنگائی کا عذاب مسلط ہو چکا ہو، یہ عذاب اللہ نے اتارا ہے، یہ اللہ ہی دور کرے گا، حکومتیں مہنگائی دور نہیں کر سکتی۔ توبہ کرو گے تو یہ عذاب ٹلے گا۔ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر ساری دنیا میں چیزوں کے ریٹ طے کر کے جاتا، فلاں ملک میں فلاں چیز اس بھاؤ بکے گی، اس بھاؤ بکے گی، اس بھاؤ بکے گی۔ جب وہاں قلم مہنگائی کا چلتا ہے، حکومت کیا کرے؟ ڈالر کے انبار بھی لگ جائیں تو چیزیں سستی نہیں ہوں گی جب تک میرا اللہ فیصلہ نہ کرے، اور میرے اللہ کا فیصلہ اترتا ہے جب لوگ توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا رواج ختم، توبہ کا دھیان نہیں، احساس نہیں، خیال نہیں۔ چند ٹکے دے کر کہتے ہو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، 100% میرے غلام بن جاؤ، نہ چوں کرو، نہ چراں کرو، نہ اس کرو، نہ ہوں کرو۔ ہے کبھی دیکھا تم اپنے اللہ کے کتنے وفادار ہو؟ اپنے اللہ کے کتنی نبھاتے ہو تم؟ تو اپنے نوکروں پر، ماتحتوں پر، غریبوں پر، غریبن پر ایسے ظلم و ستم نہ روا رکھنا کہ کل اللہ کے دربار میں پکڑے جا چکے ہو۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے۔ دیکھنا کہیں مال کے تکبر میں، کہیں سرداری کے تکبر میں، کہیں مالک ہونے کے تکبر میں اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھنا۔ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غریبوں سے۔ آپ نے کہا عائشہ احب المساکین وقربیہم، عائشہ غریبوں سے محبت کر، انہیں اپنے پاس بٹھا، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ بھی تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ آخری نصیحت ختم ہو گئی، نہ نماز رہی، نہ غریبوں سے اچھا سلوک رہا، نہ نماز رہی، نہ نوکروں۔ آپ نے کہا جو کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو پیتے ہو انہیں پلاؤ۔ یہ دھن دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہی، عدلتا بدلتا نظام ہے۔ کبھی غریب کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی نوکر پہ سختی اور زیادتی نہ کرنا، نہیں بنتی فارغ کر دو، ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا، کیسی کیسی گالیاں نکالتے ہیں۔ ہاں نقصان کے پورا کرنے کے اور انداز ہیں، عزت تار کرنے کی اجازت تو کوئی نہیں ہے۔ صبر کر جاؤ، صبر کر جاؤ، نرمی کرو، ایک آدمی کامل کے دن لایا جائے گا، کوئی نیکی پاس پر لے نہیں، اس کی جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ تیرے پاس ہے بھی صحیح دکھانے کو؟ کہے گا یا اللہ اور تو کچھ نہیں، جس پر میرا حق بنا کرتا تھا میں نے کبھی اس کو تنگ نہیں کیا تھا، بے عزت نہیں کرتا تھا، مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا تو پھر میرے لیے بھی مناسب نہیں میں تجھ پہ سختی کروں، چل جا اسی دوپہر میں نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا۔ ایک چابی تو ٹوٹ جائے گھر کی نوکرانی سے، اس پہ قیامت قائم ہو جاتی۔ ذرا جھاڑو دینے میں دیر کر دے، جھاڑو قالین
ارے قالین صاف کرواتے کرواتے دل کی دنیا داغدار کر دی، برتن کیا ٹوٹا، تو نے ایمان توڑ کے رکھ دیا اپنا، پیالی کا بدل تو آ جائے گا، لیکن گندے نکلے ہوئے زبان کے بول انہیں کہاں سے واپس کرو گے؟ ہائے ہائے، ہوا کے دوش سوار ہو جاتا ہے بول، کبھی واپس نہیں آتا۔ اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ارے بدبخت کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے، سینہ تو زخمی کر دیا، دل تو چھلنی کر دیا، داغدار کر دیا، ہڈیوں سے دھواں اٹھنے لگا، پھر کہتا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لینا۔ تو پہلے کیوں نہ ہوش میں آیا، تجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا، بولنے سے پہلے کیوں نہیں بولا؟ اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، الفاظ بھی کبھی واپس ہوئے، اچھا جی میں واپس لیتا ہوں، ارے تم نے چھلنی تو کر دیا، اب واپس کہاں سے لوگے؟ گولی تو پار نکل گئی، اب واپس کہاں سے لوگے؟ گولی کا زخم منتمل بھر جاتا ہے، گندے زبان کے بول کا زخم کر ہی نہیں پڑتا۔ بھائیو آؤ توبہ کریں، آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اس محبوب سے اور کبھی تو اس کا خیال کرو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، قربان ہو گیا۔ قیامت کے میدان میں بھی ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آدمی کہے گا یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا۔ ہر نبی ہر رسول عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، میری جان بچا لے۔ ارے اس وقت میں تمہارا میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا۔ ہے بھائیو آؤ توبہ کریں، اپنے اللہ کو مناؤ، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، تبلیغ میں۔ آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، پھر کب نظام بدل جائے۔ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے احسانات کو سامنے رکھو۔ اور دگنی نبی چلے گئے، آج کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں ہے۔ جو فلسطین میں قبریں ہیں وہ یقینی زمین ہے، زمین پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے یا نہیں، صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کرامت کے آپ جانے کے بعد بھی اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ موجود ہیں، جانے کے بعد بھی موجود ہیں، اپنی مسجد کے ساتھ موجود ہیں، اپنی ساری برکات کے ساتھ موجود ہیں۔ صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتہ قبر پہ آتا ہے، شام تک درود و سلام پڑتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے، صبح تک درود و سلام پڑتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا، مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر ہوں گے، انسانوں میں درود پڑھنے والا کوئی نہ بچے گا، پھر فرشتے پڑھیں گے اور اللہ پڑھے گا، اور مسجد نبوی ختم، روزہ ختم، بیت اللہ ختم، مکہ ختم، مدینہ ختم، پر یہ ٹکڑا تو ہوگا یہاں صبح سے شام تک 70,000 فرشتہ درود پڑے گا، شام سے صبح تک پڑے گا، پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ قیامت تک ڈنکا بجائے گا، قیامت کا نظارہ بجائے گا، اور انسان بھی مر جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، جبریل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل اسرائیل بھی مر جائے گا، عرش کے فرشتے مر جائیں گے، صرف اللہ 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 رہ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ خود اکیلا اپنے نبی کا درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ یصلون کا مطلب دوام ہوتا ہے، دوام۔ یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لفظ یصلون کا تقاضا یہ ہے ہم پڑھیں، آپ پڑھیں، فرشتے پڑھیں، اللہ پڑھے، پھر ہم مر جائیں گے، مسلمان مر جائیں گے، کافر رہ جائیں گے، پھر فرشتے ہوں گے، اللہ ہوگا، پھر فرشتے مر جائیں گے، اللہ باقی، اللہ ابدی، اللہ اجلی، اللہ قائم، اللہ دائم، اللہ حی، اللہ قیوم، اللہ قدیم، اللہ بلا ابتدا بلا انتہا۔ یہ اللہ جب سب کچھ بولنا ہوگا تو پھر اللہ خود لفظ یصلون کا تقاضا ہے، اب اللہ اکیلا اپنے محبوب سے درود پڑھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا۔ تو بھائیو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو منا لو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، اس کے احسانات کا اتنا تو بدلا دو جتنا کتا اپنے مالک کو بدلا دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو گھر کے بچے سے بھی مار کھاتا ہے، گھر کے بچے سے بھی مار کھاتا ہے، روٹی کھاتے کو بلاؤ بھاگ کے آتا ہے۔ ہمارے والد رحمت اللہ علیہ کتوں کا شوق تھا، جیسے ذمہ داروں کو ہوتے ہیں، ایک الفیشن کتا ہوتا تھا ان کا، بڑا، اتنا بڑا، جیکی اس کا نام تھا، جیکی۔ مجھے اچانک یاد آ گیا، میری عمر ہوگی 6-7 سال، تو کو کبھی روٹی کھا رہا ہوتا تھا، کبھی دودھ پی رہا ہوتا تھا، تو میرے والد سے کہتے جیکی، دوسری آواز اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ روٹی چھوڑ کے دودھ چھوڑ کے دوڑا ہوا آتا تھا اور ایسے میرے باپ پر جمپ کرتا تھا۔ کتا ناپاک، بلانے والا انسان، نہ اس کا خالق نہ مالک، پھر روٹی کھلائی، دودھ پلایا،
بلانے والا اللہ، جس کو بلایا جا رہا وہ انسان، بلانے والا مالک، جس کو بلایا جا رہا وہ مملوک، بلانے والا خالق، جس کو بلایا جا رہا وہ مخلوق۔ وہ اللہ یہ بندہ، وہ معبود یہ عبد، وہ خالق یہ مخلوق، وہ مالک یہ مملوک۔ وہ دن میں 5 دفعہ کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نا میرے پاس نماز پڑھنے، حی علی الصلاۃ، آؤ نا میرے پاس نماز پڑھنے۔ نہ جوان اٹھتا ہے، نہ بوڑھا اٹھتا ہے، نہ مرد اٹھتا ہے، نہ عورت اٹھتی ہے، تو کیا ہم جیسی کی وفا سے بھی نیچے چلے جائیں؟ اتنی تو وفا کر دیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اتنی تو وفا ہو جائے اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ وفائیں کرنے والے کر گئے، بہت کی لڑائی میں شکست ہو گئی، انہیں ہمارا سامنے آ گئے، انہیں ہمارا عورت، ادھر بیٹا حبیب بن زید، ادھر بیٹا عبداللہ بن زید، 2 بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سفر ہو گئی۔ میرے بیٹو اگر آج میرے نبی کو زخم لگا تمہیں میں مرتے دم تک معاف نہیں کروں، اگر آج میرے نبی کو تمہارے ہوتے ہوئے زخم لگا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں۔ اور عبداللہ بن قمیہ شاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور پہ وار کیا ہے اور کندھے پہ تلوار ماری، جس کا زخم 1 مہینہ تک لگا رہا۔ اس سے حملہ کرنے والی صرف ہمارا تھی، جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا۔ وہ شاہزور تھا، یہ بے زور تھی، وہ سوار تھا، یہ پیدل، وہ 2 لوہے کی جروں میں، یہ ویسے ہی۔ تو انہوں نے 2 دفعہ اس پہ تلوار ماری ہے، لیکن دونوں دفعہ تلوار کے اثر کے، ایک عورت کی کاٹ، اوپر 2 تلواریں، اوپر وہ گھوڑ سوار۔ لیکن جب وہ بے بس ہوئی ہے تب اس کی تلوار جا کر حضور کے کندھے پر پڑی ہے، اور اس نے سر پہ بھی تلوار ماری، کندھے پر ماری، خود بھی ٹوٹا اور کندھے پر بھی زخم آیا، لیکن سینہ سپر رہی ہے جب تک گری نہیں۔ حضور پر کسی کو کچھ نہیں ہے، چلنے نہیں دیا۔ ابو طلحہ انصاری حضور پر ایسے لیٹ گئے، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی پہ تیر نہیں آنے دیا، ان کو کھینچا گیا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے،